فرمائیے کہ خطیب کو کن کن ناموں سے یاد کیا گیا؟ یہ سوال اپنی جگہ کوئی تاریخ داں ہی دے سکتا ہے، ادب کی اور سماج کی تاریخ کا۔ میں تو طالب علم ہوں، جتنا مجھے آتا ہے وہ سن لیجیے۔ جی۔ میں تقریباً 75 سال سے مسلسل بر صغیر کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور میرا خاص موضوع تہذیب، مسلمانوں کی تہذیب ہے۔ کیونکہ میں کامل مسلمان نہیں ہوں، نہ قابل فخر ہوں، لیکن طالب علم ضرور ہوں اس تہذیب کا۔ بہت خوب۔ میں نے یہ جانا کہ بر صغیر کی مسلم تہذیب میں سب سے بڑا ٹرینر وہ شخص ہے جس کے پاس محراب اور منبر کا اختیار آیا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ پوری بر صغیر کی تاریخ میں جی محراب اور منبر کا اختیار آیا۔ اس نے سماج کو، اپنے سماج کو سنبھالا، اپنی تہذیب کو سنبھالا۔ اب جب اس نے اپنی تہذیب کو سنبھالا تو اس درخت سے کچھ پھل، شاخیں نکلنے کے بعد پیدا ہوئے۔ پہلے شاخیں نکلی اس تہذیب کی، پھر پھل پیدا ہوئے۔ شاخیں اس تہذیب کی مدرسے تھے۔ واہ واہ واہ، بالکل صحیح۔ پہلے یہ تہذیب قائم ہوئی محراب و منبر کی طرف، جی۔ اس کے بعد اس کی شاخیں تربیت گاہیں یعنی مدرسے، اور پھر اس کا پھل طلاب، مدرس، وہ ظاہر آئے۔ جب یہ سامنے آئے تو ان میں سے بیشتر نے کمتر نے نہیں، بیشتر نے بد احتیاطی شروع کر دی اپنے فرائض کی ادائیگی میں۔ گفتگو، تبلیغ، تدریس، ابلاغ کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی شروع کر دی۔ پہلی کوتاہی یہ کی کہ وہ ہر شخص کو جاہل سمجھنے لگے اس علم میں جس علم میں وہ اپنے آپ کو کامل جانتے تھے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی صاحب خبر ہوں، دوسرے لوگ بھی تو صاحب خبر ہو سکتے ہیں، مگر انہوں نے سب کی نفی کر دی۔ لہجے میں سختی آ گئی، لہجے میں سختی آ گئی۔ لہجے میں جب سختی آتی ہے، میرے ابا جان بھی اگر سختی کریں گے تو فطرت ہے کہ محبت اور احترام کم ہوتا جائے گا۔ واہ واہ، فطرت ہے، فطرت، بالکل صحیح۔ جب محراب و منبر و مدرسے کے منتظم نے وہ رویہ اختیار کیا کہ جو صرف عیب دکھانے کا تھا، عیب جتانے کا تھا، احسان کرنے کا تھا، دوسرے کی تحقیر کرنے کا تھا، عیب نکال کے دکھانے کا تھا، مارنے کا تھا، پیار کرنے کا نہیں تھا، جب یہ رویہ دیکھا تو لوگوں نے جو صاحب اختیار تھے زبان کے، شاعر، ادیب اور اہل دانش، انہوں نے ان کے نام رکھنا شروع کر دیے۔ اچھا، واہ۔ پہلا نام میں نے دیا شیخ کا، خطیب کو، یہی جو آج کا خطیب، جی، ذاکر، عالم، مولوی، یہ پہلے کیا تھا؟ شیخ، مذہبی نمائندہ، شیخ تھا۔ یہ عوام اس کے ہاتھوں، اس دور کے عوام، آج کا میں کچھ نہیں کہتا، میں خاموش رہتا ہوں، حد ادب ہے۔ اس دور کے عوام میں اہل دانش کے بڑے کچوکے لگے، بڑے نیچوئے کسے ادھر ادھر سے انگوٹھے مارے انہوں نے، انہوں نے
اس کا نام مدرس کی بجائے، خطیب کے بجائے، احترامی لفظوں کے بجائے ایک لفظ کو ایک نئی صورت دے کر، حالانکہ شیخ اپنے معنی میں ایک بڑا اچھا لفظ ہے جی، لیکن ادھر منتقل کر کے اس کو تحقیر کا ذریعہ بنا دیا، یعنی یہ خطیب شیخ بن گیا۔ دیکھیے میر صاحب ہمارے کیا فرماتے ہیں، بڑے میر صاحب میرے، آپ کے مجھے پتہ نہیں کون سے بڑے میر صاحب، میرے میر صاحب بڑے، سبحان اللہ، ہم سب کے میر صاحب، میرا نے میر، میرے میرا شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میخانے میں، بہت خوب، خرقہ، جبہ، کرتا، ٹوپی، مستی میں انعام کیا۔ یہ جو ننگا ہے سے مراد ہے یہ جو ہمیں فراشی برا بھلا گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، ننگے سے مراد ہماری تحقیر کر رہا ہے، ہماری تذیق کر رہا ہے۔ یہ جو اس کا پتہ ہے، پتہ بتا دیں ہمیں اس کا، ہم نے اسے رات شاعروں نے بہت دھویا، بہت یہ شاعروں کو چونکہ انہیں کہا کہ غابوں نے فلاں فلاں بہت سے الزامات دیے اور کہا کہ تم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہو، سب کچھ ہم جانتے ہیں، پھر شاعروں نے ایک لتاڑ پلائی۔ اقبال نے بھی یہی کہا، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دلق اویسو چادر زہرا، یہی شیخ حرم۔ شیخ کا لفظ کنورشن کی طرف منتقل کر دیا، مدرس، خطیب، عالم، مبلغ کی طرف کر دیا اور اسے متون کرنا شاعروں نے شروع کر دیا، یعنی یہ لفظ وہاں ادھر چلے گئے۔ یہ صورتحال کچھ اتنی تنگنائی کی طرف چلی گئی کہ اس سے بڑی الجھنیں پیدا ہوئی، بہت سی الجھنیں۔ اکبر نے تو بڑی لتاڑ پلائی ہے، اکبر نے، حالانکہ خود وہی تھے، جی کیا جملہ کہا ہے بھائی، بہت خوب، اکبر ہی کہہ سکتے ہیں، خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، واہ، خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ کیا مکمل کردار بتا دیا، واہ واہ، یہ شیخ کے تصورات، بالکل صحیح۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک تصور تھا اس لفظ کے ساتھ وابستہ کر دیا، لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ اپنے دور کے وہ لوگ، جس دور کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان 600-700 سالوں میں اس تاریخ کی بات کر رہا ہوں جو میری تاریخ ہے یہاں کی، بر صغیر کی، اس میں کچھ وہ لوگ بھی گزرے ہیں جو ان تمام متائن سے اوپر ہیں، تمام ملامتوں سے ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محراب و ممبر سے ہی اٹھے، لیکن وہ فضل حق خیر آبادی بن گئے، انقلاب کے دائی بن گئے، ظفر علی خان بن گئے، وہ ایسے لوگ بھی، محمد علی جوہر بن گئے، وہ شوکت علی بن گئے، وہ حسرت موہانی بن گئے، یہ مولوی ہیں بھائی سب، کسی ایک، وہ خواجہ حسن نظامی بن گئے، یہ سب مولوی ہیں، لیکن اسی طبقے میں سے جنہوں نے اپنے اندر وہ خواص پیدا کیے جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔